فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ مصلی، وہ نماز پڑھنے والے جن کے غفلت ہو، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہوں، ان کی نماز ان کا کچھ صلہ نہیں ملے گا، بلکہ جہنم کے گھاٹی یا تباہی و بربادی اس کے حصے میں آئے گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وکبرہ تکبیرا، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ محترم حاضرین، ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں عبث بنائے گئے ہیں، بیکار بنائے گئے ہیں، سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، کبھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ہماری اس دنیا میں خلقت بھیجے جانے کا ایک عظیم مقصد ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں بنایا ہے مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے، حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے، اس سے باز آ جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندگی کو آزماتا ہے اور آزمانے کے مختلف اسباب فراہم کیے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی، ہر ایک کو موت آنی ہے اور پھر اس کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس موت اور زندگی کا پیدا کرنا، بنانا، اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ آزمائے کہ ہم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا، سب سے اچھی بندگی کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو کئی بار اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرما کر مختلف اسلوب میں بشارتیں دیتا ہے۔ ان بشارتوں کا تعلق اخروی زندگی سے بھی ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر کبھی جنت کی بشارت ہے، کبھی مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت ہے،
کبھی اس بات کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے گا، اور کبھی یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیتا ہے، اور یہاں تک بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خلیفہ بناتا ہے، اس دنیا کا اقتدار ادا کرتا ہے۔ تو یہ بشارتیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون ہے جو عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، بہتر ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، اور عمل صالح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بہت ساری بشارتیں دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، عمل احسن یا بہتر عمل اور عمل صالح کیا ہے، اس تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ عمل صالح سے مراد یا بہتر عمل جو اللہ کی نگاہ میں بہتر ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، جس پر اجر و ثواب سے نوازے گا، جس پر یہ ساری بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ہمارے لیے، دو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے۔ دو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دو بنیادی چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عمل شرعی ہو، شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر ہم کاربند ہوں، اور سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیمات دی ہیں، جیسا کر کے بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کو متابعت رسول کہتے ہیں، کہ رسول کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، رسول کی اتباع میں ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو، ویسے نماز پڑھو، یہ مطلوب ہے۔ خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے اپنے مناسک، اپنی عبادات، اپنے طریقے حاصل کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نص موجود ہے کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا جیسی تعلیم دی ہے، جیسا بتایا ہے، ویسا کرنا ضروری ہے کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے۔ دوسری بڑی اہم چیز ہے اخلاص۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل، اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی اس کا کچھ وزن ہوگا اللہ کی نگاہ میں جس پر وہ اجر و ثواب سے نوازے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، للأجر والذکر، اجر کی خاطر اور ذکر کی خاطر، کہ اس کا اس دنیا میں ذکر ہوگا، اس کا بول بالا ہوگا، اسے بہادر کہا جائے گا۔ یہ مقصد اس کا ہوتا ہے کہ اجر بھی ہو اور اس کا ذکر بھی ہو، اس کی شہرت بھی ہو، اس کا بول بالا بھی ہو، اس کی تعریفیں بھی ہو لوگوں کے اندر۔ ما لہو، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لہو، اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔
اور اس شخص نے اس بات کو 3 مرتبہ فعادها ثلاثا 3 مرتبہ دہرایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ لا شیء لہ، کہ اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی نگاہ میں کوئی ویلو نہیں ہے اس عمل کی، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اجر و ثواب سے نہیں نوازے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انما يقبل اللہ لا يقبل اللہ من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ عمل میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا ہے سوائے اس عمل کے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور اس کا محرک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو۔ ہم اور دوسرے نصوص پر اگر غور کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ بڑی بڑی نیکیاں اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، شرک ہو، تو ایسے اعمال اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا، اس کے خلاف فیصلہ ہوگا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 لوگوں کے خلاف فیصلہ ہوگا اور 3 لوگوں کے لیے جہنم دہکائی جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور ریاکاری کی خاطر، دکھانے کی خاطر کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، اس بنیاد پر، اس ریاکاری کے بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح سے وہ شخص ہے جو مالدار ہے، جو خرچ کرتا ہے اور ہر جگہ خرچ کرتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے خرچ کرنے کی، لیکن اس کا محرک، اس کا مقصد ریاکاری ہوتی ہے، تو اس کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا اور وہ بھی جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے قاری قرآن ہے، قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والا ہے، اگر اس کے اندر بھی ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، وہ بھی اس کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح سے اور سارے عمل، نماز جیسی بڑی عبادت ہے، دوسرا رکن ہے اسلام کا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ مصلی، وہ نماز پڑھنے والے جن کے غفلت ہو، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہوں، ان کی نماز ان کا کچھ صلہ نہیں ملے گا، بلکہ جہنم کے گھاٹی یا تباہی و بربادی اس کے حصے میں آئے گی۔ تو اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہے، اخلاص کی جگہ پر شرک ہے، ریاکاری ہے، تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، وہ وزن اللہ کی نگاہ میں ہلکا ہوگا اور کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاص کیا چیز ہے، اخلاص کن چیزوں کا نام ہے، اخلاص میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 66 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی ایک طرح سے تعریف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ جانوروں میں، چوپایوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے تمہارے لیے، ہم تم کو پلاتے ہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، جو بڑا خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ تو خالص دودھ جس کے اندر گوبر یا خون کی ملاوٹ نہ ہو، اگر یہ گوبر یا خون دودھ میں مل جائے تو دودھ خراب ہو کے رہ جائے گا، دودھ نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا دودھ
خالص دودھ جو جس میں ملاوٹ نہ ہو، ایسی چیزوں کی جو دودھ کو خراب کر دیتی ہیں۔ عبادت، خالص عبادت کا مطلب یہ ہو کہ عبادت، عمل اللہ کی خاطر کیا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں کسی چیز کی، کسی فاسد چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ فاسد چیز سے مراد شرک ہے، ریاکاری ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو عمل کو فاسد کر دیتی ہیں۔ بنیادی طور پر عمل شرک اور ریاکاری سے پاک ہو، اس کی ملاوٹ اس میں نہ ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اس عمل کا مقصد ہو، نیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مقصد سے کیا جائے، اور اس لیے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اجر و ثواب سے نوازے گا، آخرت میں مجھے جنت سے نوازے گا، اور جہنم سے خوف بھی اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کچھ منہیات اس کی ہیں، کچھ محرمات ہیں، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں اس مقصد کی خاطر کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تو جہنم سے اللہ کا خوف بھی اخلاص میں شامل ہے۔ اخلاص کی ایک تفسیر قرآن مجید میں ہے، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ابرار، نیک لوگوں کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے، شراب پئیں گے، کافور کی ملاوٹ ہوگی، اور ایسے چشمے سے وہ پانی پئیں گے جس سے وہ اس کی شاخیں جہاں چاہیں گے حسب سہولت نکال لیں گے۔ پھر ان ابرار کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے جب یہ نظریں مانتے ہیں تو نظر پوری کرتے ہیں، آخرت میں جو عذاب ہے، جو بڑا پھیلا ہوا عذاب ہے، اس سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو اپنی خواہش کے باوجود کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ہے اخلاص کی تعریف کہ ہم وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں کھلاتے ہیں، انما نطعمکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، اور ہم آپ سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھتے ہیں، کسی شکر گزاری کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم کو اس کا بدلہ مل جائے دنیا میں یا شکریہ ادا کر دی جائے، ہم نہیں چاہتے۔ تو خالص خدا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا اخلاص ہے، اور عمل کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، بدلہ کوئی شکریہ کے کلمات آپ کے لیے ادا کر دے، یہ اگر شامل ہو جائے تو یہ عمل خالص نہیں رہ جائے گا۔ ایک تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ کوئی سائل اگر کچھ مانگنے کے لیے دروازے پر آتا، بھکاری، اور ہم اگر کسی بچے کو کچھ دے کر کے بھیجتے تھے اور یہ تلقین کر کے بھیجتے تھے اس بچے کو کہ یہ دینے کے بعد اگر وہ کچھ دعائیں دے، بارک اللہ فیک کہے یا کسی طرح کی دعائیں دے، تو اسی طرح کے کلمات کو تم دہرا دینا، ویسی ہی دعائیں تم اسے دے دینا کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے رہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ حتیٰ کہ دعائیں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ یہ ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے رہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے، کسی اور کے بدلے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ خالص عمل ہے۔
ایک اور مثال حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، روم کی جنگ میں وہ ہیں، روم کی سے جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کا لشکر ہے، ادھر رومیوں کا لشکر ہے۔ رومیوں کے لشکر میں سے ایک شخص بڑا قوی ہیکل دعوت مبارزت دے رہا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے، اوپر خوت پہنے ہوئے، پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے اس مبارزت کو قبول کیا، اور وہ شخص جاتا ہے اور کئی ایک کا کام تمام کرتا ہے، کئی ایک کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب یہ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد کسی طرح سے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، ان کے دوستوں میں سے تھا، اور وہ بلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون ہو، وہ بھاگتے ہیں، اور اسی دوران اس شخص نے ان کے چہرے سے کپڑا کھینچ لیا، اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے یہ کام غلط کیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، میرا ذکر کریں۔ عبداللہ ابن مبارک نے بڑا کام کیا ہے، کہا کہ یہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل پھر خالص اللہ کے لیے نہیں رہ جاتا ہے، لوگ اس میں شیئر کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، لوگ میری شہرت ہوگی۔ تو یہ مقصود ہے، اخلاص کا یہ مفہوم ہے جو ان تینوں قرآنی آیات اور پھر ان دونوں مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاص کیا چیز ہے۔ قرآن مجید میں اخلاص پر مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں اخلاص پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اس دنیا میں، مختصر زندگی ہے، پھر ہمیں خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے، اور یہی اعمال جو ہم کریں گے اس دنیا میں اخلاص و للہیت کے ساتھ، اسی کا پھل، نتیجہ، اجر و ثواب اور جنت کی شکل میں ہم کو ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا عمل مفید ہو، اچھا ہو، اور اس کا صلہ ہم کو بھرپور ملے خدا کی عدالت سے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں اخلاص پر ابھارا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیتا، صریح حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے تم پر کتاب قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ عبادت کریں اللہ کی، دین کو خالص کرتے ہوئے، دین کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، دین کو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید میں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اور یہ اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جو حکم دیا گیا ہو، اس میں ساری امت شامل ہے اس حکم میں، الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل آ جائے، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ پچھلی امتوں کو بھی اخلاص و للہیت کا حکم دیا گیا تھا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، اس سے پہلے یہود اور مشرکین کا ذکر ہے کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا ہے، سب کو پیش کرنا ممکن بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کی تعریف کی ہے، مدح کی ہے اس کی،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، قابل تعریف لوگ بھی ہیں، جو اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو چاہتے ہوئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے، تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ کیا خوب ہیں، ان کو اچھا بدلہ ملے گا، دوگنا بدلہ ملے گا، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، اور دل میں ثبات قدمی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے باغ کی، پھر وہ پوری مثال ہے جس میں دوگنا پھل دینے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف بھی کرتا ہے۔ خود یہ سورہ دہر کی آیت جس میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تعریفی اسلوب میں بیان کیا ہے، تعریف کیا کہ یہ لوگ یہ ایسا کرتے ہیں، اس لیے ان کو بڑے اجر سے نوازا گیا ہے۔ اسی طرح سے اجر عظیم کی بات بھی کہی ہے مخلصین کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ آپ کی شفاعت کا کون شخص زیادہ حقدار ہے، وہ کون سا خوشبخت انسان ہے جس کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت ملے گی، شفاعت کا موقع ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او خالصا من نفسہ، کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس نے اللہ کی توحید کا، اللہ کی عبودیت کا اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اخلاص کے ساتھ اقرار کیا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے وہ بڑا خوشبخت ہے، کامیاب ہے، اور آخرت میں جنت کا مستحق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ محترم حاضرین، اخلاص وہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر ہمارا یہ عمل مقبول نہیں ہوگا، جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ عمل صالح نہیں ہوگا، عمل احسن نہیں ہوگا، اور جب عمل صالح نہیں ہوگا تو عمل صالح کے لیے، عمل صالح پر جو بشارتیں ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں، چھوٹا عمل کر رہے ہیں، بڑا عمل کر رہے ہیں، اس کا محرک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری میں ہو، آخرت کا خوف ہو، جنت کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے حصول اس کا مقصد ہو، تب جا کر کے ہم انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تو ہم میں سے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، امید کرتا ہے کہ رب سے میری ملاقات ہوگی، اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا، کہ وہ عمل صالح کرے، وہ ایسے اعمال کرے جو اللہ کے لیے مقبول ہوں، اللہ تعالیٰ جن عمل کو پسند کرتا ہے اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، سنت کے مطابق ہو، اس سے عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جنت جو اللہ کی بڑی نعمت بھری جگہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس میں پہنچ کر کے سانس لیں، اس دنیا میں عمل کرتے رہیں، تھکیں نہ، اللہ کے خوشنودی کے لیے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے اوامر کو تلاش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، اس کو جانیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس کے چھوڑنے کا ہم سے حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم عمل کریں اس دنیا میں اخلاص کے ساتھ، سنت رسول کے مطابق، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔